محمد وآل محمد وأجل فرجهم۔ آئیے سب مل کے سب سے پہلے اپنے مولا اور آقا کی سلامتی کی دعا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ یہ فرصت، یہ مواقع قسمت یا نصیب سے ملتے ہیں، آئیں اس موقع سے غنیمت جانتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، اپنے مولا کی سلامتی کی دعا، کوئی بھی خاموش نہ رہے، اپنے مولا کی سلامتی کی دعا، اپنے مولا کے ظہور کی دعا بلند آواز سے ملے۔ ولیاں آپ کو دیکھے سننے والوں کے لیے آواز زیادہ تو نہیں مسئلہ ہو رہی؟ یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، مل کے یا صاحب مولا ہر مظلوم کی زبان پہ، غزہ کے مظلوم، ایران کے مظلوم، ہر کی زبان پہ بس ایک ہی امید کا جملہ، کون سا؟ یا صاحب زمان۔ اے وارث خون حسین، اے وارث خون زہرا، یا صاحب مولا صاحب الزمان، مولا مظلومین جہاں کی آخری امید، مولا آپ ہم خدا کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے۔ کون سی شکایت؟ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت امامنا۔ خدا آج ہم شکایت لے کے آئے، ہمارا نبی ہمارے درمیان موجود نہیں، ہمارا زمانے کا امام بھی غیبت کبریٰ میں، مولا آج غیبت کبریٰ میں ہمارا رہبر ہم سے چھین لیا گیا۔
مولا ہم شکایت لے کے آئے، پرچم ولایت اٹھانے والوں پہ ظلم کیا جا رہا، پرچم امامت کو اٹھانے والوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج دشمن ہمارے رہبر کو شہید کر کے خوشیاں منا رہا ہے۔ یا صاحب زمان، اس پرچم اسلام کو سر بلند رکھیے گا، مولا اس پرچم ولایت کو سر بلند رکھیے گا، اس انقلاب کے پرچم کو اپنے ظہور سے متصل فرمائے، مولا ان ظالموں کو پوری دنیا کے سامنے رسوا کیجیے، ذلیل کیجیے، ان کو اپنے حامیوں کے ساتھ تباہ و برباد کیجیے۔ یا صاحب زمان، مولا امیر المومنین کے بعد یہ حکومت اسلامی جو ولایت امیر المومنین، جو پرچم اسلام اٹھائے ہوئے، جو غیبت کبریٰ میں امام زمانہ کی حکومت، اس حکومت کی حفاظت کیجیے گا یا صاحب۔ اس کو سیٹ کریں، تھوڑا کم کر دیں۔ یا صاحب زمان، ماہ رمضان بھی ختم ہونے والا، پہلے تو شکریہ خدا کی بارگاہ میں، اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا، ہمیں ماہ رمضان نصیب نہ کرتا، اگر اس نے بخشنا نہ ہوتا، ہمیں شب قدر نصیب نہ کرتا، اگر بخشنا نہ ہوتا، آج ہمیں دعائے ابو حمزہ شمالی کے دسترخوان پہ نہ بلاتا۔ یہ ساری دلیلیں خدا مجھے بخشنا چاہتا، یا صاحب زمان اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ بنیے، آج خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم میری سانسیں کتنی باقی رہ چکی ہیں، مجھے اپنی سانسوں پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مولا میرا وسیلہ بنیے، مولا التماس دعا یا صاحب زمان، التماس دعا یا صاحب۔ اس کی آواز کم کر دے، بشک اس کی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک اور نہیں صحیح نہیں۔ یا صاحب زمان، التماس دعا ہر کو جا رفتی یاد محبت، خو مولا جہاں بھی جائے ہمارے حق میں دعا کیجئے، شاید آج حرم امام رضا میں ہو، اس ملت مظلومہ کے لیے دعا کر رہے ہو، مولانا نہیں معلوم
قیام قبر زہرا پہ ہو، اما زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ ہو، نہیں معلوم کربلا میں طلائے زینبیہ پہ ہو، مولا التماس دعا، مولا اگر آج آپ نے ہمارے حق میں دعا کر دی خدا سے راضی ہو جائے گا، اگر آپ آج ہمارے حق میں دعا کریں گے ہمارے روزے قبول ہو جائیں گے، ہماری عبادات قبول ہو جائیں گی۔ آئیے مومنہ امام زمانہ کو ایک واسطہ دیں جو امام کو بڑا عزیز ہے، امام کو یہ واسطہ بڑا عزیز ہے۔ آنکھوں کو آمادہ کیجئے گا، آج آپ کے آنسوؤں کا خریدار خدا ہے، خود خدا کو عشق ان آنسوؤں سے خدا محبت کرتا ہے، گناہ گار کے آنسوؤں سے اتنے قیمتی ہیں یہ آنسو، خدا ان آنسوؤں کے بدلے جہنم کو سرد کر دیتا ہے، خواہ وہ خوف خدا میں ہو یا اہل بیت کے غم میں بہنے والے آنسو ہو۔ رسول خدا مسجد النبوی میں ہے، دیکھا ایک مجمع میں ایک شخص بلند آواز سے گریہ کر رہا ہے، حضرت نے خطبہ چھوڑ دیا، فرمایا میری مجلس میں آنے والوں، میں تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی خوشخبری دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ جو تمہارے درمیان ایک شخص بلند آواز سے گریہ کر رہا ہے نا، اللہ نے اس کی برکت سے اس مجلس میں آنے والے اگر لوگ ان پہاڑوں کے وزن جتنے گناہ لے کے آئے ہو، اللہ نے ایک ایک رونے والے کی حرمت کے صدقے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آنکھوں کو آمادہ کیجئے گا، انشاءاللہ یہ آنسو یہ انویسٹمنٹ ہے قبر کی، حشر کی۔ اے فرشتوں ان آنسوؤں کو محفوظ کر لینا، قبر کی پہلی رات ہمیں واپس کر دینا، کل حشر کے میدان میں آنسو بڑے کام آئیں گے۔ آئیے ایک دفعہ مولا کو واسطہ دیں جو امام کو بڑا عزیز ہے، سنیں گے خود اپنے چاہنے والے کو۔ فرمایا جس مجلس میں یہ واسطہ دیا جائے میں زمانے کا امام اس مجلس میں آ جاتا ہوں۔ مولا تھوڑی دیر تشریف لائیے، مولا ایک نگاہ فرمائیے، ایسی نگاہ جو مجھے گناہوں سے کھینچ کے باہر لے آئے۔ مولا آج ایسی نگاہ فرمائیے میں گناہوں کی دلدل سے باہر آ جاؤں۔ مولا ایک ایسی نگاہ کیجئے کہ میں مجلس سے اٹھنے سے پہلے اتنا پاک ہو جاؤں، جب دنیا سے جاؤں تو بھی راضی ہو، حسین بھی راضی ہو، زہرا بھی راضی ہو، خدا بھی راضی ہو جائے۔ یا صاحب زمان واسطہ یا اس بی بی گایا جو نانا کے روزے پہ جاتی رات کے اندھیرے میں، مولا اس بی بی کا واسطہ جو نانا کے روزے پہ جاتی تھی رات کی تاریکی میں، آگے آگے مولا علی دائیں، مولا حسن و بائیں، مولا حسین، اور جو ہی حرم کی روشنیاں نظر آتی تھی مولا علی کی آواز آتی تھی، حسن بیٹا جلدی جاؤ چراغوں کو بجھا دو، کسی نامحرم کی نظر میری زینب پہ نہ پڑ جائے۔ یا علی برداشت نہیں کر سکے رات کی تاریکی میں کسی نامحرم کی نظر۔ لائٹس آف ہیں، شرمائیے گا نہیں، یہ لمحے قبروں میں بڑے یاد آئیں گے، قبر کی تاریکی میں یہ لمحات بڑے یاد آئیں گے۔ آج غنیمت جانیے، لائٹس آف ہیں، شرم نہ کریں۔ آج کا رونا لوگوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے۔ آج خدا کے سامنے رو کے کہیں خدایا مجھے کسی کم ظرف کے سامنے رونے نہ دینا، مجھے تیرے اپنی ذات کے سامنے سجدوں میں رونے کی توفیق دے، مجھے رکوع و سجود میں رونے کی توفیق دے۔
ایک مومن شہید ہوا، خبر ملی ماں کو بھاگے ہوئے آئی، بیٹے کو دفن کیا۔ ہر روز اپنے شہید بیٹے کی قبر پہ آ کے ماتم کر کے رو کے کہتی بیٹا میں تجھے رونے نہیں آتی، میں تو بی بی زینب کی مظلومیت پہ۔ بیٹا جب تیری شہادت کی خبر ملی، اب میں جب بھی بازار سے گزرتی ہوں پورا بازار میرے استقبال میں کھڑا ہو جاتا، لوگ جھک جھک کے کہتے ہیں اس بی بی کو سلام دو، اس نے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آنکھوں کو آمادہ کیجئے گا، انشاءاللہ قبر کا ذخیرہ یہ آنسو۔ پورا بازار میرے استقبال میں کھڑے ہو کے کہتا ہے اس بی بی کو سلام دو، اس نے ایک بیٹا قربان دین پہ کر دیا۔ بیٹا جب پورا بازار میرے استقبال میں کھڑے ہو کے کہتا ہے میں نے ایک بیٹا دین پہ قربان کیا، میرا جگر پھٹ جاتا ہے، میں نے ایک شہید دیا۔ پورا بازار میرے استقبال میں کھڑا ہو رہا ہے۔ ہائے بی بی زینب جب 72 شہید دیکھے، جب آئی کوفے کے مرکزی بازار میں، جب شام کے بازار میں، مجھے معاف کیجئے گا یا صاحب زمان معذرت، سنیں گے کیسے استقبال ہوا۔ کسی نے چھت سے پتھر مارا، کسی نے چھت سے آگ پھینکی، کسی نے چھت سے پتھر مارا۔ بی بی سارے درد بیان، بی بی سارے درد سہتی رہی۔ بی بی نے اپنے دردوں کو سید سجاد کو بھی نہیں بتایا، بی بی اپنے درد چھپاتی رہی۔ لیکن بیٹیاں سب سے دردوں کو چھپا لیتی ہیں، لیکن جب ماں سامنے آئے نا اپنا ایک ایک درد سناتی ہیں، کہتی اماں میرے ساتھ فلاں جگہ یہ ہوا، اماں فلاں گلی میں میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں بازار میں یہ ہوا۔ اب جب آئی نا اجڑ کے بی بی زینب مدینے میں، پہلے تو آ کے نانا کے دربار میں حاضری دی، آئی پھر ماں کی قبر کو گلے سے لگا کے اللہ جانے پہلا بیان کیا ہوگا اماں مجھے معاف کرنا، بنا غسل و کفن تیرا حسین کربلا میں چھوڑا۔ اماں میں مجبور تھی، اتنی مجبور تھی، میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اماں میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے، میں تیرے غریب حسین کو غسل و کفن دے کے آتی۔ اماں سارے درد بھول جاؤں لیکن ایک درد نہیں بھولتا۔ کون سا درد نہیں بھولتا؟ اماں یاد ہے صحابیوں کے دربار میں گئی، جب واپس آئی سر کے بال سفید ہو گئے۔ اماں صحابیوں کے دربار میں گئی، تیرے سر پہ چادر تھی، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان۔ اماں صحابیوں کے دربار میں گئی، سر پہ چادر تھی۔ اماں 11 محرم کو جب میرا غازی مارا گیا، اماں جب میرا علی اکبر مارا گیا، میرا حسین مارا گیا، اماں میری چادر شام غریبہ میں چھن گئی۔ اماں بنا چادر کبھی ایک بازار کبھی دوسرا بازار تھا۔ اماں آپ صحابیوں کے دربار گئی، سر پہ چادر تھی۔ اماں میرے دل سے پوچھ، میں اس دربار میں گئی جہاں شرابی شراب کے نشے میں مست تھا۔ اماں سید سجاد کا جگر پھٹ گیا۔ کب جگر پھٹ گیا؟ یا صاحب زمان، سید سجاد کا جگر پھٹ گیا جب شرابی بھرے دربار میں ملون انگلی اٹھا کے پوچھ رہا تھا ان میں زینب
کون ہے زینب کون ہے یا صاحب میرے سجاد کا سر جھک گیا سر جھک گیا آنکھوں میں آنسو آ گئے نا اجازت مل گئی ہے خدا سے کہ آؤ میرے حرم دعا میں داخل ہو جاؤ یہ موقع ہے خدا کو راضی کرنے کا آنسوؤں کو خشک نہ کرنا خدایا میرے نام عمل میں کوئی نیکی نہیں ہے صرف نیکی ہے تو آج بی بی پہ بہنے والے یہ آنسو ہیں یہ کل قبر میں عذاب قبر سے محفوظ بنا دینا یہ کل حشر میں عذاب جہنم سے محفوظ رہنے کا ذریعہ جو خدا کو راضی کرنے آئے ہاتھ بلند کرے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھ دکھائیں اپنے خدا کو یا سریع رضا یا سریع ماشاءاللہ درود و سلام ان صداؤں پہ یا سریع خدا میں واپس آ گیا میں وہی گناہگار ہوں سارا سال تجھ سے فرار کرتا رہا آج سید سجاد میرا ہاتھ تھام کے ابو حمزہ سمالی کی دعا پہ مجھے لے آئے مجھے مایوس نہ کرنا میرے اللہ میں وہی گناہگار ہوں ساری زندگی جوانی گناہوں میں گزار دی لیکن آج مجھے سید سجاد لے کے تیرے دروازے پہ آئے آج ہمیں خالی نہ بھیجنا ان آنکھوں کو پاک کر دینا کیونکہ ان آنکھوں نے امام زمانہ کی زیارت کرنی آج ان کانوں کو پاک کر دے ان کانوں نے امام زمانہ کا استغاثہ سننا ان ہاتھوں کو پاک کر دے ان ہاتھوں نے ناصر امام زمانہ بننا اے میرے اللہ بس اتنا کر دے جب موت آئے تو بھی راضی ہو حسین بھی راضی ہے آج تجھے صرف راضی کرنے خدا دیکھ لاکھوں ہزاروں لوگوں میں ہم گھر چھوڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے خدا فخر و مباحث شروع کرتا ہے فرشتوں میں فرشتوں دیکھو نا دیکھو فرشتوں وہ جوان میرے دروازے پہ واپس آ گیا جو کل تک فراری تھا میرا فرشتوں دیکھو آج وہ جوان میرے دروازے پہ واپس آ گیا فرشتوں دیکھو نا کیا خوبصورت گریہ کر رہا ہے گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا ہے گواہ رہنا میں نے اسے آج معاف کر دیا ہے خدایا اگر تو نے آج ہمیں معاف کر دی نا تیرا نبی محمد مصطفیٰ خوش ہو جائے گا خدایا اگر آج تو نے مجھے معاف کر دیا نا تو امیر المومنین خوش ہو جائیں گے آج اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا بطول خوش ہو جائیں گی لیکن اگر تو نے آج مجھے مایوس لوٹا دیا کہیں ماہ رمضان ختم ہو گیا اور میں بدبخت اگر بخشا نہ گیا اگر میں بدبخت جہنم کی آگ سے نجات نہ پا سکا تو خدایا تیرا دشمن شمر خوش ہوگا عمر سعد خوش ہوگا ابن ملجم خوش ہوگا شیطان خوش ہوگا لیکن ہمیں یقین ہے تجھے محمد مصطفیٰ کی خوشی عزیز ہے تجھے صاحب الزمان کی خوشی عزیز ہے خدایا بس آج کی رات ہمیں ایسی انشورڈ کر دے کہ خدایا جب دنیا سے جائیں پاک دنیا سے جائیں تاکہ جب قبر میں اتارے جائیں مولا حسین کی زیارت کر سکے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین سب مل کے یا ارحم
اے خدا، اے میرے اللہ، میں تجھے کریم جانتا ہوں، اور جو مجھے تیرا تعارف ہوا ہے وہ تیرے کرم کا تعارف ہوا ہے، تو کہ اپنے کلام اللہ کا آغاز ہی رحمان و رحیم سے کر رہا ہے۔ صحراؤں میں رہنے والا ایک جوان آیا مسجد النبوی میں، دیکھا کہ رسول خدا مجمع میں ہیں، پوچھا تم میں رسول خدا کون ہے؟ بتایا گیا کہ اے جوان، یہ رسول خدا تشریف فرمائے۔ جوان آگے بڑھا، رسول خدا کو سلام کیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، کیا روز قیامت حساب و کتاب ہوگا؟ فرمایا بالکل حساب ہوگا۔ وہ جوان پوچھنے لگا یا رسول اللہ، یہ حساب و کتاب کون لے گا؟ فرمایا یہ حساب و کتاب خود خدا لے گا۔ جوان نے تبسم کیا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہنے لگا بس اب میں مطمئن ہو گیا، اب میں مطمئن ہو گیا۔ خدا حافظی کر کے جانے لگا سر جھکا کے خوشی سے۔ مجمع میں لگتا ہے ایک نافہم شخص اٹھا، بھاگ کے اس جوان کو پکڑتا ہے، کہتا کہاں جا رہے ہو؟ کیا سنا نہیں؟ روز قیامت رب العالمین نے حساب لینا ہے۔ جوان کہنے لگا میں سمجھ گیا، لگتا ہے تو نہیں سمجھا۔ کہا کیا نہیں سمجھا؟ کہنے لگا جب حساب و کتاب خدا لے گا تو میں جانتا ہوں وہ خدا هو الکریم، وہ خدا کریم ہے، میں اس خدا کو کریم جانتا ہوں۔ سر جھکا کے چل پڑا، میں اس کے کرم پہ امید رکھتا ہوں۔ جب جانے لگا نا، رسول خدا نے آواز دی اگر کوئی بہشتی نوجوان دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لو، یہی نوجوان ہے جو بہشت میں جائے گا، کیونکہ اس کو خدا کے کرم پہ امید ہے، وہ خدا کو کریم جانتا ہے۔ خدایا آج کی شب ہم بھی یہ کہنے آئے ہیں، خدایا تو کریم ہے، انت کریم، خدایا ہم تجھے کریم جانتے ہیں، اپنے کرم کے ذریعے تو یقیناً معاف کر دے گا۔ خدایا میں تو بس اتنا جانتا ہوں، تو نے اپنے کرم کی ایک چھوٹی سی تجلی ماں کی شکل میں دنیا میں بھیجی ہے، میں کتنا ماں کو تنگ کرتا ہوں، لیکن جن کی مائیں چلی گئیں بڑی حسرت ہوتی ہے، ہائے ماں، لیکن جن کی مائیں موجود ہیں شاید سمجھ آ رہی ہو کتنا ماں کو تنگ کرتے ہیں۔ بچپن میں ماں کو ناراض کر کے چلے جاتے تھے، پورا دن کھیلتے رہتے تھے، لیکن وہ ماں دروازے پہ انتظار میں رہتی تھی، کہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا ہے یا کوئی نہیں، کہیں میرا بیٹا بھوکا نہ ہو، کسی نے پانی پلایا یا نہیں میرے بیٹے کو۔ خدایا یہ تیرے کرم کی چھوٹی سی تجلی جو میں نے دنیا میں دیکھی، جب شام ہو کے میں واپس آتا، سارے بچے گھروں کو چلے جاتے، میں سوچتا میں تو ماں کو ناراض کر کے آیا، میں تو ماں سے لڑ کے آیا، میں تو ماں کی نافرمانی کر کے آیا تھا، لیکن جو ہی ماں کا کرم ذہن میں آتا ہے قدم گھر کی طرف اٹھنا شروع ہوتے ہیں۔ میں دروازے پہ پہنچتا، دوسری طرف ماں پورے دن انتظار کرتی رہتی کب میرا بیٹا دروازے پہ دستک لے، میں آغوش میں لے لوں۔ جو ہی دروازے پہ دستک دی، ادھر سے ماں کھول کے گلے لگا لیتی ہے، میرا بیٹا آ جا۔ مومن و خدا اس ماں سے بھی زیادہ گناہگار کا انتظار کرتا ہے، کب میرا گناہگار بندہ میرے دروازے پہ واپس آ جائے۔ میرے مولا میں آج واپس آ گیا، بس اب مجھے گناہوں کی طرف واپس نہ جانے دینا۔ پورا معاشرہ گناہوں سے بھر گیا، سوشل میڈیا گناہوں سے بھر گیا، گلی محلے گناہوں سے بھر گئے۔ میرے کریم اللہ میرا ہاتھ امام زمانہ کے ہاتھوں میں تھما دے، میرا اٹھنا بیٹھنا میرے امام زمانہ کے ہاتھوں میں دے دے۔ اسی لیے آج تیرے شفا خانے پہ گناہوں کی شفا لینے آئے، گناہوں کی عادت سے نجات لینے
آئے، آج اپنے کرم سے، اپنی نگاہ کرم سے گناہوں کی لذت ہم سے چھین لے، گناہوں کی عادت ہم سے چھین لے۔ آج اے میرے کریم اللہ اپنے کرم کے صدقے ہمیں بخش دے۔ جو بھی خدا کو کریم جانتے ہیں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے یا کریم یا کریم یا کریم ماشاءاللہ۔ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں میری زبان کو اجازت دینا بس یہ کہہ سکے، کیا کہہ سکے؟ یا کریم یا کریم۔ جب مجھے غسل و کفن دیا جائے اس لمحے میری زبان پہ ہو کیا ہو؟ یا کریم ماشاءاللہ۔ ہاں اس لمحے جب مجھے قبر میں اتارا جائے سب دوست مجھے چھوڑ جائے، سب عزیز مجھے چھوڑ جائیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، جوانی میں آ جائے، نوجوانی میں آ جائے، بچپن میں آ جائے، موت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن جب بھی آئے قبر کی تنہائیوں میں سب چھوڑ جائیں، خدا تو مجھے نہ چھوڑنا، حسین مجھے نہ چھوڑنا، علی مجھے نہ چھوڑنا، قبر کی تنہائیوں میں مجھے اجازت دینا بس میں یہی ذکر کر سکوں یا کریم آئیے چلتے ہیں دسترخوان دعا پہ۔ سید الساجدین مولا شکریہ کہ زبان سے ہم شکر ادا کریں، خدا تو نے اہل و بیت دیے ورنہ تجھ سے دعا کا سلیقہ ہمیں کون سکھاتا، یہ مناجات کا ڈھنگ ہمیں کون سکھاتا۔ آئیے قبل اس کے کہ دعا شروع کریں خدا سے آج کی شب ہم بتائیں آج ہم آئے کیوں ہیں تیری بارگاہ میں، آج ہم لینے کیا آئے تیرے دروازے پہ، آج تجھ سے کیا حاجت لینے آئے ہیں۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری رہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ کیوں آئے ہیں آج یہ بتا تجھ سے ملوں کہاں، یا اللہ مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شر نہ ڈالنا، کیوں ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ،
تیری ذات رحیم ہے یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، آئیے چلیں مولا کی دعا لے کے خدا کی بارگاہ میں۔ الہی لا تعذبنی بعقوبتک، اگر تو میری اصلاح کرنا چاہتا ہے اپنے عذاب سے میری اصلاح نہ کرنا، اپنے تازے آنے سے میری اصلاح نہ کرنا۔ وَلَا تَمْكُرْ بِي فِي حِيلَتِي، مجھے اپنی قدرت کے ساتھ نہ آزمانا۔ من عین للخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک، میں کہاں سے بھلائی حاصل کر سکوں اے پالنے والے، جبکہ وہ تیرے سوا کہیں موجود نہیں ہے۔ وَمِنْ عَيْنِ النَّجَاةِ وَلَا تُسْتَطَاعُ إِلَّا بِكَ، مجھے کہاں سے نجات ملے جبکہ اس پہ تیرے سوا کسی کو قدرت حاصل نہیں۔ نہ نیکی کرنے والا تیری مدد اور رحمت سے بے نیاز ہے، نہ کوئی برائی کرنے والا تیرے سامنے جرأت کرنے والا، تیری رضا جوئی نہ کرنے والا تیرے قابو سے باہر۔ آئیے پوری طاقت کے ساتھ بلند آواز سے، تاکہ فرشتے پوچھیں خدا تیرے بندے تجھ سے کیا مانگنے آئے، ایسے یا رب کی صدا دے، خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسے یا رب کی صدائیں دیں جیسے ماں سے بچھڑ جانے والا بچہ ماں کو صدا دیتا ہے، ایسے صدا دیں جیسے سمندر میں ڈوبنے والے کا آخری سہارا جس کو صدا دی جاتی ہے۔ یہ ہاتھ خدا کو دکھائیں، خدا یہ گناہگار ہاتھ تیرے سامنے مل کے یا رب یا رب یا دنیا کا سب سے بڑا گناہگار جب پہلی دفعہ کہتا ہے یا رب، خدا کی آواز آتا ہے فرشتوں ان کو جواب نہ دینا، بڑا نمک حرام ہے۔ گناہگار دوسری دفعہ امید سے کہتا ہے یا رب، خدا کا وہی جواب، یہ بہت بڑا گناہگار ہے، اس کو جواب نہ دینا۔ لیکن جب امید گناہگار بڑی امید سے تیسری دفعہ کہتا ہے یا رب، اب سنیے اس مہربان خدا کا جواب، آواز آتی ہے جلدی جواب دو، اس کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔
خدا اگر آج تیرے سوا کوئی مجھے بخشتا سید سجاد مجھے اس کے دروازے پہ لے کے جاتے، اگر تیرے سوا کوئی میرا رازق ہوتا مجھے اس کے دروازے پہ لے کے جاتے۔ خدا تجھے ان صداؤں کا واسطہ، خدا تجھے اس یا رب کی صدا کا واسطہ جو زندان شام میں چھوٹی سی بچی رو رو کے کہتی ہوگی یا رب میرا پردیسی بابا کب واپس آئے گا، یا رب میرا غریب بابا کب آئے گا، یا رب کسی نے میرے بابا کو پانی بھی پلایا یا کوئی نہیں؟ ماشاءاللہ مل کے یا رب انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے لمحے اپنے مرحومین کو ضرور یاد کیجئے گا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، وہ مومن جو اس مسجد کے نمازی تھے، سب کو یاد کریں، دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ یا رب یا رب یا میں نے تیرے ہی ذریعے تجھے پہچانا۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں تاکہ ہم معرفت کے ساتھ گریا ساتھ آہستہ آہستہ اسی طرح خوبصورت انداز میں گریا۔ تو نے اپنی طرف میری رہنمائی کی، مجھے اپنی طرف بلایا، خدا تیرا شکر تو نے ماہ ضیافت ماہ رمضان میں اپنا مہمان بنایا۔ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، تو نے اس مہینے میں ہمیں مہمان بنایا جو اپنے ساتھ برکت و رحمت و مغفرت لے کے آئے۔ اب جب وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے یقیناً ہمارے گناہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ خدا ہماری زندگیاں بابرکت بنا دے، اتنی بابرکت بنا یہ زندگی تیرے دین کی خدمت و نصرت میں، غریب کی مدد میں، مظلوم کی حمایت میں۔ اگر تو مجھے نہ بلاتا تو میں سمجھ ہی نہ سکتا تو کون ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جسے پکارتا ہوں مجھے جواب دیتا ہے، وہ بے نیاز خدا جواب دیتا ہے۔ اگر جب وہ مجھے پکارتا ہے میں سستی کرتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس سے مانگتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے۔ اگر جب وہ مجھ سے قرض کا طلبگار ہو میں کنجوسی کرتا ہوں۔ خدا قرض طلبگار، ہاں وہ مظلوم وہ حاجت مند جو میرے دروازے پہ آتا ہے دراصل خدا کا بھیجا ہوا ہے جو قرض لینے آتا ہے۔ خدا ہم نے اس اللہ کے لیے جب چاہوں اپنی حاجت کے لیے اسے پکارتا ہوں، جب چاہوں۔ اس جملے کو ذرا توجہ کیجئے گا، تنہائی میں بغیر کسی سفارشی سے اس سے راز و نیاز کرتا ہوں تو وہ میری حاجت پوری کر دیتا ہے۔ خدا زندگی میں کبھی بھی اپنے غیر کے دروازے پہ مجھے لے کے نہ جانا، میں اپنی حاجت اس سے مانگوں، مجھے فقط اپنی بارگاہ کا محتاج بنا کے رکھنا، مجھے تنہائیوں میں اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق دینا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کے سوا میں کسی کو نہیں پکارتا، اگر اس کے غیر سے دعا کروں تو میں میری دعا قبول نہیں ہوگی۔
حمد اس اللہ کے لیے جس سے غیر سے میں امیدیں نہیں رکھتا، اگر امید رکھوں بھی تو میری امید پوری نہ ہوگی۔ حمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنی سرپرستی میں لے کے مجھے عزت عطا فرمائی، مجھے لوگوں کے حوالے کر کے مجھے ذلیل نہیں کیا۔ ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے، انتہائی توجہ۔ حمد اس اللہ کے لیے، حمد اس اللہ کے لیے جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر جب وہ مجھ سے بے نیاز ہے، وہ بے نیاز مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حمد اس اللہ کے لیے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسے میں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ بس میرا رب میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ قابل تعریف ہے، وہ میری حمد کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ آئیے ان تمام نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، خدا کی عظیم نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، اس نے ہمیں زندگی میں سانس ایک دفعہ پھر دی، ماہ رمضان کو ترک کرنے کی توفیق دی، شبائے قدر نصیب کی، مومنین کو اعتکاف کی سعادت دی۔ آج کی شب ابو حمزہ صومالی کی دعا پہ بلایا، ہمیں نبی جیسی نعمت، علی جیسی نعمت، اپنی بارگاہ سے باعزت روزگار دیا، لوگوں کا محتاج نہ کیا۔ آئیے تمام نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے مل کے بآواز بولا ان تمام نعمتوں کو شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ رات کی تاریکی میں تمام نعمتوں کو خدایا تو نے صحت دی، سلامتی دی، اس صحت و سلامتی کو قائم و دائم رکھ۔ الحمدللہ اے معبود، میں اپنی مقاصد کی راہیں تیری طرف کھلی ہوئی پاتا ہوں، امیدوں کے چشمے تیرے ہاں بھرے پاتا ہوں، ہر امیدوار کے لیے تیرے فضل سے مدد چاہتا ہوں، فریاد کرنے والوں کی دعاؤں کے لیے تیرے دروازے کھلے آئے۔ میں جانتا ہوں تو امیدوار کی جائے قبولیت، مصیبت زدوں کے لیے فریاد رسی کی جگہ، خدا بے حرمت حسین، بے حرمت خون حسین، خدا ایران کے مظلوموں کی نصرت فرما، اس انقلاب کو حضرت حجت کے انقلاب سے متصل فرما، خدا تابوت زمان کو پوری دنیا کے سامنے رسوا فرما۔ میں جانتا ہوں کہ تیری سخاوت کی پناہ لینا، تیرے فیصلے پہ راضی رہنا، کنجوسوں کی روک ٹوک سے بچنے، خود غرض مالداروں سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ نیز یہ کہ تیری طرف آنے والے کی منزل بڑی قریب ہے، تو اپنی مخلوق سے اوجل نہیں ہے، مگر میرے برے اعمال نے مجھے تجھ سے دور کر دیا۔ میں اپنی طلب لے کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میں اپنی آجل لے کے تیری طرف متوجہ ہوا ہوں،
میری فریاد تیرے حضور، میری دعا کا وسیلہ تیری ذات، جبکہ میں اس کا حقدار نہیں کہ تو میری آواز کو بھی سنے، ورنہ اس قابل ہوں نہ اس قابل ہوں تو مجھے معاف کرے، البتہ مجھے تیرے کرم پہ بھروسہ، تیرے سچے وعدے پہ یقین، تیری توحید پہ میری پکی سچی پناہ، تیرے بارے میں مجھے اپنی معرفت پہ یقین ہے، تیرے سوا میرا کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ اے فرشتوں میری گواہی اپنے پاس لکھ لو، تو ہی صرف یگانا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے معبود تیرا فرمان ہے اور تیرا کہنا درست ہے، تیرا وعدہ سچا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تم پہ مہربان ہے۔ میرے سید و سردار، یہ بات تیری شان سے بعید ہے کہ تو مانگنے کا حکم دے اور پھر عطا نہ کرے، تو اپنی مملکت کے باشندوں کو بہت عطا کرنے والا ہے، تو اپنی نرمیاں مہربانی سے ان کی طرف متوجہ ہے۔ اے اللہ توجہ توجہ، اے اللہ جب میں بچہ تھا تو نے مجھے نعمت و احسان کے ساتھ پالا، جب میں بڑا ہوا تو نے معاشرے میں عزت دی، معاشرے میں شہرت دی، پس ہے وہ ذات جس نے دنیا میں مجھے احسان و نعمت سے پالا، آخرت میں مجھے اپنے دفع و عفو و کرم کا عطا فرما۔ میرے مولا میری معرفتی تیری طرف میری رہنما، میرا تجھ سے محبت تیرے سامنے میری سفارشی ہے، اگر تو نے مجھے اس جہان میں جہنم میں ڈال دیا، میں سب لوگوں کو بتاؤں گا میں خدا کا عاشق ہوں۔ میں ماہ رمضان میں ابو حمزہ صومالی میں خدا کو صدائیں دیتا تھا، میں دعائے کمیل میں اس کے کرم کا واسطہ دیتا تھا، میں مسجد کشمیریہ میں جا کے سجدے کر کے خدا کو راضی کرتا تھا۔ تیرے حضور شفاعت کرنے والے اپنے شفیع پہ مجھے بڑا اطمینان ہے۔ میرے سردار میں تجھے اس زبان سے پکار رہا ہوں جس زبان سے میں نے گناہ کیے، جس زبان سے میں نے مومن کو زبان کا زخم لگایا، جس زبان سے میں نے مومن کی توہین کی، جس زبان سے میں نے اپنے ہمسائے کو ناراض کیا، جس زبان سے میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اذیت دی، جس زبان سے میں نے رشتہ داروں کو کھو دیا، لیکن آج خدا مجھے معاف کر دے، کل پہلی فرصت میں میں سب کو راضی کروں گا، کیونکہ تجھے ناپسند لوگ مجھ سے ناراض ہوں، پھر خدا بھی راضی نہیں ہوتا۔ علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم کے صحابی ہیں، امام کے حکم کے بنو عباسی حکومت میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ فائز ہوئے۔ امام نے فرمایا اے علی ابن یقطین، میں تجھے 3 خوشخبریاں دیتا ہوں، تو مجھے فقط صرف ایک ضمانت دے دے۔ مولا کون سی ضمانت؟ کا پہلے سن خوشخبریاں۔ پہلی خوشخبری تو کبھی بھی تلوار سے قتل نہیں ہوگا، دوسری خوشخبری تو کبھی بھی قیدی نہیں بنایا جائے گا، تیسری خوشخبری تو کبھی فقیر نہیں ہوگا،
مولا ان 3 خوشخبریوں کے بدلے میں وہ ضمانت کون سی ہے جو مجھے آپ کو دینی ہے؟ مومنوں یہ ضمانت صرف علی ابن یقطین نہیں بلکہ امام موسیٰ کاظم کا وہ فرمان آج میرے اور آپ کے لیے بھی۔ آئیے امام کو وہ ایک ضمانت دیجئے، مولا کی یہ 3 خوشخبریاں آپ کے لیے اور میرے لیے بھی موجود ہیں۔ مولا کون سی ضمانت دینی ہے؟ توجہ کیجئے گا، مولا کے نزدیک مومن کا کیا مقام ہے؟ کہا کہ بس ایک ضمانت دے دے، تو اس وزارت کے عہدے پہ ہے نا، بس جب بھی میرا چاہنے والا شیعہ تیرے دروازے پہ آئے اس کی عزت کرنا، اس کو خالی نہ بھیجنا، اس کی حاجت روائی کر کے بھیجنا۔ وقت گزرا، علی ابن یقطین کو ملنے ابراہیم جمال کوفہ کا رہنے والا ایک بکریاں اور بھیڑیں چرانے والا غریب مومن جب ملنے آیا، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے علی ابن یقطین مل نہ سکا، دروازے سے مایوس ہو کے وہ غریب مومن چلا گیا۔ اگلے سال جب علی ابن یقطین حج پہ گئے، حج کرنے کے بعد آئے مدینے میں امام موسیٰ کاظم کی زیارت کرنے تاکہ امام کی دعا سے میرا حج قبول ہو جائے۔ دروازے پہ دستک دی، خادم آیا، بتایا کہ امام کو بتائیے کہ علی ابن یقطین آئے۔ خادم گیا، بتایا، امام نے پیغام بھیجا کہ ہم علی ابن یقطین سے ملاقات نہیں کریں گے۔ جب خادم نے پیغام پہنچایا، دھاڑے مار کے علی ابن یقطین رونے لگا، میرا امام زمانہ مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھ سے کون سی غلطی ہوئی کہ امام نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ روتا رہا لیکن دروازہ نہیں چھوڑا، دروازے پہ روتا رہا۔ یہ پیغام علی ابن یقطین کا، دروازہ نہ چھوڑا کرو، دروازے پہ بیٹھا رہو، آخر دروازہ کھل جائے گا۔ علی ابن یقطین روتا رہا دھاڑے مار کے، میرا زمانے کا امام نہ جانے کون سی غلطی ہوئی ناراض ہو گیا۔ چند دن کے بعد جب مولا خود نکلے، قدموں پہ گر پڑا، مولا مجھ سے کون سی غلطی ہوئی، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ توجہ، مومن کا مقام کیا ہے، کتنی حرمت ہے۔ فرمایا جس کے پاس میرے غریب مومن سے ملنے کا وقت نہیں ہے، امام کاظم بھی اس سے نہیں ملتے۔ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا مجھے معاف کر دیجئے، تو نے میرے مومن کی، میرے چاہنے والے کی توہین کی۔ توجہ کیجئے گا، مجھ سے کتنی مومنین کے حق میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کس بے ادبی سے میں بات کرتا ہوں، کیا توہین ہماری زبان سے مومنین کے حق میں ہوتی ہے۔ مولا نے کہا ہم نہیں ملتے جب تک ہمارا وہ غریب مومن راضی نہ ہو جائے۔ آئے کوفہ سے، مدینے سے کوفہ آئے، رات کی تاریکی میں پہنچے، دستک دی، ابراہیم جمال کون؟ کہا کہ میں وزیر اعظم علی ابن یقطین۔ کہا وزیر اعظم رات کی اس تاریکی میں میرے دروازے پہ؟ دروازہ کھولا، دیکھا علی ابن یقطین کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو کے کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، میرا امام زمانہ مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ کہا معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ توجہ کیجئے گا، کیا جب ہم سے کوئی مومن ناراض ہو جائے، کبھی ہم نے بھی ایسے معافی مانگی جیسے علی ابن یقطین نے راضی کیا؟ چونکہ اگر میں نے مومن کے درمیان لڑائی ڈال دی، تفرقہ ڈالا، نفرتیں ڈالیں، جان لیجئے امام زمانہ ناراض ہو گئے، پھر میری دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا بھی کہے گا جا پہلے مومنوں کے درمیان صلح کرا کے آ، 2 بھائیوں کو تو نے لڑایا ہے، 2 بھائیوں کو غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے ایک دوسرے سے دور کر دیا، پہلے جا اپنے اس بھائی کو راضی کر، پھر میں تیری دعا سنوں گا، پھر تیری مناجات سنوں گا۔ کہا ایسے نہیں ہے ابراہیم جمال، ایسے نہیں میں جاؤں گا، میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھوں گا، تو اپنا پاؤں میرے چہرے پہ رکھ دے، یہ میں گرد آلودہ چہرہ لے کے امام زمانہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔
جب اس نے پاؤں رکھا مٹی آلودہ چہرہ، جب لے کے موسیٰ کاظم امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اب امام نے کہا آج علی ابن یقطین، اب مولا نے یقیناً گلے سے لگا لیا۔ چاہتے ہو امام زمانہ مجھے گلے سے لگائیں؟ آؤ مومنوں کے درمیان صلح کروایا کرو، اگر کوئی مومن ناراض ہو جائے اسے راضی ہو جائے کرو، کیونکہ اس کے دل میں علی کی ولایت کا نور ہے۔ ایمن آپ پسند کرتے ہیں کہ مومن مومن سے ناراض ہو جائے، اس ولایت کے نام پہ ایک دوسرے پہ راضی رہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہیں ہمسایوں کو میں ناراض کر دوں اپنی زبان سے، اپنی بد اخلاقی سے، اپنی زبان کے زخم سے۔ شمر جو اس مقام پہ پہنچا، اتنا بڑا ظلم کیا، ملتا ہے کہ وہ زبان کے زخم لگاتا تھا، زبان کا زخم۔ خدایا آج مجھے معاف کر دے، کل پہلی فرصت میں اگر کوئی مومن کی میری زبان کی وجہ سے ناراض تھا میں اسے راضی کر لوں گا۔ آج تو مجھے معاف کر دے، تجھے امام موسیٰ کاظم کا واسطہ، اس مظلوم امام کا واسطہ جسے 14 سال بغداد کے زندانوں میں گزر گئے، بیٹیاں مدینے میں انتظار میں تھی، جب بھی کوئی قافلہ آتا تھا بھاگے ہوئے پوچھتی تھی ہمارا غریب بابا آیا ہے یا کوئی نہیں ہے، مظلوم بابا آیا ہے یا کوئی نہیں ہے۔ میرے اللہ تجھے اس مظلوم امام کا واسطہ جس کے بدن کے گوشت کو زندان کی زنجیریں کھا گئی، میرے اللہ اس امام موسیٰ کاظم کی حرمت کا واسطہ ہمیں توفیق دے، ہم مومن کو آپس میں لڑائیں نہیں، صلح کروائیں، محبت بانٹیں، محبتیں تقسیم کر، جس کے دل میں ولایت محمد و آل محمد اس کو آپس میں جوڑے۔ اے میرے اللہ آج ہمارے گناہوں سے درگزر کر دے۔ اے خدا، اے میرے مولا، جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں، لیکن جب تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تو مجھے امید لگ جاتی ہے۔ تو نے حر کو معاف کر دیا، تو نے حر جیسے گناہ کو معاف کر دیا گناہگار کو، پس اگر تو مجھے معاف کر دے تو بہترین رحم کرنے والا، اور اگر عذاب کرے تو تو کبھی ظالم نہیں ہے۔ اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، سوال کرنے کی جرت میں میری حجت بس تیرا جود و کرم ہے، وہ کام انجام دینے کے باوجود جو تجھے ناپسند ہے، اور حیا کی کمی کے باوجود میں تیرے بارگاہ میں امید لے کے، اور میں امید رکھتا ہوں ان تمام باتوں کے باوجود بھی تجھے مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ بس میری امید کو بڑھا، میری دعا کو سن لے۔ اے پکارے جانے والوں میں سب سے بہتر جن سے امید کی جاتی ہے ان میں سب سے بلند میرے آقا، میری آرزو بڑی، میرا عمل برا، بس اپنے آپ سے کام لیتے ہوئے میری آرزویں پوری کر دے، اور برے عمل میں میری گرفت نہ فرمانا، کیونکہ تیرا کرم گناہگاروں کی سزاؤں سے بہت زیادہ، اور تیرے علم کو گناہگار پہ سزاؤں سے عظیم۔ اے میرے سید و سردار، میں تیرے خوف سے بھاگ کے تیرے فضل کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جس نے تجھ سے اچھا گمان رکھا اس سے درگزر کا وعدہ پورا فرما دے۔ اور اے میرے پروردگار، میں کیا، میری اوقات کیا، تو ہی اپنے فضل سے مجھے بخش دے، اپنے عفو سے مجھے عنایت فرما۔ اے میرے رب، مجھے اپنی پردہ پوشی سے ڈھانپ لے،
مجھے اپنے خاص کرم سے میری سرزنش ٹال دے، جیسے دنیا میں لوگوں کے سامنے پردے رکھے، قبر میں حشر میں بھی میری پردہ پوشیاں کر دو۔ کہ آج تیرے سوا، یہ جملہ ہے، آج تیرے سوا اگر کوئی میرے گناہوں کو جان لیتا تو میں کبھی گناہ نہ کرتا، اور اگر مجھے جلد سزا کا پتہ ہوتا میں ضرور گناہوں سے دور ہو جاتا، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہ تو دیکھنے والوں میں کم تھا، تو جاننے والوں سے کم رتبہ، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے تو بہترین پردہ پوش ہے، تو سب سے زیادہ درگزر کرنے والا ہے، تو عیبوں کو ڈھانپنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے بندو، تم بھی لوگوں کے گناہوں پہ پردے ڈالا کرو، اگر چاہتے ہو میں تمہارے گناہوں پہ پردے ڈالوں، تم بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو تاکہ میں خدا بھی تمہاری غلطیوں کو معاف کروں۔ اے خدا، میں نے سب کی غلطیاں معاف کر دی، تو بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اپنے کرم سے گناہوں کو ڈھانپتا ہے، اپنی نرم خوئی سے سزا میں تاخیر کرتا، بس حمد ہے تیرے لیے کہ جانتے ہوئے مجھ سے نرمی سے پیش آتا ہے، تیری حمد ہے کہ تو جانتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ تیری نرم روی کی وجہ سے میں تیری نافرمانیاں کرتا ہوں، میں تیری پردہ پوشیوں کی وجہ سے کم حیا ہو چکا ہوں، بے حیا ہو چکا ہوں، اور میں تیرے حرام کیے ہوئے کاموں کی طرف بڑھ گیا، تیری وسیع رحمت و تیرے عظیم عفو کی وجہ سے۔ اے نرم خو، اے مہربان، اے نگہبان، اے گناہ معاف کرنے والے، توبہ قبول کرنے والے، اے قدیم احسان والے، کہاں ہے تیری بہترین پردہ پوشی، کہاں ہے تیرے قریب در گشائے، کہاں ہے تیری وسیع رحمت، کہاں ہے تیری خوشگوار بخششیں، کہاں ہے تیرا باعظمت فضل، کہاں ہے تیرا قدیم احسان۔ اے مہربان، اپنی مہربانی سے محمد و آل محمد پہ درود نازل فرما، ان کے صدقے ہمیں عذاب سے نکال لے، ہمیں گناہوں کے عذاب سے نکال لے، ہمیں گناہوں کی لذت سے نکال لے، اپنی نافرمانی کی دلدل سے نکال لے، اپنی رحمت سے مجھے خدا بخش دے۔ اے نیکوکاروں، اے خوش صفاؤں، اے نعمت دینے والے، تیری سزا سے بچنے میں مجھے اپنے اعمال پہ کچھ بھروسہ نہیں، خدا اگر بھروسہ ہے مجھے تیرے فضل پہ بھروسہ، تیرے فضل کا بھروسہ لے کے، تو احسان کے ساتھ نعمتوں کا آغاز کرنے والا، تو مہربانی کرتے ہوئے گناہوں کی معافی دینے والا، بس ہم نہیں جانتے کہ کس بات کا شکریہ ادا کریں، تیری نیکی ظاہر کرنے پہ یا میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے پہ، یا بہت بڑی غمخواری اور عطائے نعمت پہ شکریہ ادا کریں،
یا بہت چیزوں سے تیری نجات عطا کرنے، امن میں اپنے امن لینے پہ شکر ادا کریں۔ اے میرے اللہ انت المحسن، تو بھلائی کرنے والا، ہم برائی کرنے والے، بس اے پالنے والے اپنے بھلائی سے کام لیتے ہوئے ہماری برائیوں سے درگزر فرما۔ اے پالنے والے کون سی نادانی ہے جس پہ تیرا کرم وسعت نہ رکھتا، یا وہ کون سا زمانہ ہے جو تیری سلطنت سے دراز ہو، یا تیری نعمتوں کے سامنے ہمارے اعمال کی کیا وقت، کس طرح ہم اپنے اعمال میں اضافہ کریں کہ انہیں تیرے کرم کا سامنے لا سکے، بلکہ تیری وہ رحمت گناہگاروں پہ کیسے تنگ ہو جائے کہ مہربان خدا، کیونکہ تو واسع المغفرہ وسیع بخشش والا ہے، مہربانی سے بہت زیادہ دینے والے، بس تیری عزت کی قسم اے میرے آقا، اگر تو دھدکار ہے تب بھی میں تیرے دروازے سے نہیں اٹھوں گا، تو اگر مجھے اپنے دروازے سے دور کرے میں تیرا دروازہ چھوڑ کے نہ جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تیرے سوا کوئی مجھے بخشنے والا کوئی نہیں یا رب۔ یا رب اے میرے اللہ، یہ اس کا مقام ہے جس نے تیری پناہ لی، تیرے سائے کرم میں آیا، تیرے احسان و نعمت کا طلبگار ہے، اور تو ایسا سخی ہے کہ تیرے دامن عفو تنگ نہیں ہوتا، تیرے فضل میں کمی نہیں آتی، تیری رحمت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ہم نے اعتماد کیا تجھ پہ، تیرے درینہ درگزر پہ، تیرے عظیم تر فضل پہ، تیری کشادہ رحمت پہ، تو اے میرے پالنے والے کیا تو ہمارے اچھے گمان کے خلاف کرے گا، مجھے جہنم میں ڈال دے گا؟ کلا یا کریم، ہرگز نہیں کریم اللہ، ورنہ تجھ سے ہماری خواہش تھی ہے پالنے والے، بے شک تیری بارگاہ سے ہمیں بڑی لمبی امید ہے، بے شک ہم تیری بارگاہ سے بڑی بڑی آرزویں رکھتے ہیں، ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں تو بھی ہمیں امید ہے تو ہماری پردپوشیاں کرے گا، اور ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو امید کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ بس اے میرے مولا ہماری دعائیں پوری فرما، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی سزا کیا ہے، لیکن تیرا علم ہمارے بارے میں، ہمیں اس کا علم ہے کہ تو ہمیں اپنے ہاتھ سے پلٹائے گا نہیں، مگر اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی کرم کے ساتھ، پر تو اس کا اہل ہے کہ ہم پہ اپنا کرم فرمائے،
اور دوسرے گناہگاروں کو بھی اپنی وسیع فضل سے عنایت فرمائے. بس ہم پہ ایسا احسان فرما جس کا تو اہل اور سخاوت کر، کیونکہ تیرا انعام کے ہم محتاج. سب مل کے باواز بلند یا غفار یا غفار یا غفار. سبحان اللہ. تھکیے گا نہیں، یہ تھکنے کے دن نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکت سے سید الساجدین کی خاص اس دعا کے تو فعل انشاءاللہ عفو و بخشش کے ساتھ اٹھیں گے. انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ اٹھیں گے، خدا کے فضل و رحمت سے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب بھی خدا موت دے گا انشاءاللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے. اس ولی کی قدموں میں شہادت کے سرخ موت سے انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے. اے بخشنے والے، تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی، تیرے فضل سے ہمیں مالا مال ہوئے. تیری نعمت کے ساتھ ہم صبح شام کرتے ہیں، ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں. اے اللہ، ہم تجھ سے ان کی بخشش مانگنے آئے، تیرے حضور توبہ کرنے آئے. تو نعمتوں کے ذریعے ہم سے محبت کرتا ہے، ہم تیری نافرمانی کرتے. تیری بھلائی ہماری طرف آ رہی ہے، ہمارے گناہ تیری طرف جا رہے ہیں. تو ہمیشہ ہمیشہ عزت والا بادشاہ، تیرے پاس ہمارے برے اعمال جاتے تو بھی تجھے ہم پہ اپنی نعمت روکنے کا باعث نہیں بنتے. ان گناہوں کے باوجود تو ہمیں نعمتیں عطا فرماتا اور تو ہم پہ اپنی عطائیں جاری رکھتا. پس تو پاک ہے، تو بردبار ہے، تو مہربان ہے. تیرا نام پاک ہے، تیری ثنا برتر ہے، تیری نعمتیں تیرے کام بلند ہیں. اے معبود بخش دے بخش دے بخش دے. سب مل کے ابو حمزہ شمالی کی دعا کا یہ جملہ بلند آواز سے فالعفو العفو 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 العفو. ہاتھ بلند کیجئے گا. سیدی 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 سیدی. اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول فرما، ہمیں اپنی ناراضگی کی بچا لے. خدا میں اپنے عذاب سے امان دے، ہمیں اپنی عطاؤں سے رزق عطا فرما، ہم نے اپنے اپنے فضل سے انعام عطا فرما. ہاتھوں کو بلند کیجئے، ہمیں اپنے گھر بیت اللہ کا حج نصیب فرما. حرم نبوی کی زندگی میں زیارت دکھا، وہ جگہ دکھا دے جہاں پہ رسول کی بیٹی کی قبر ویران ہے. سامنے حرم نبوی میں روشنیاں، لیکن چند قدموں کے فاصلے میں رسول کی وہ بیٹی جس کے استقبال میں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے.
جس بیٹی کے استقبال میں بی بی کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اسی بیٹی کی قبر پہ نہ چراغ دل میں سورج کی تپش، ہمیں اپنے گھر بیت اللہ کا حج نصیب فرما، حرم نبوی کی زیارت کرا، تیرا درود، تیری رحمت، تیری بخشش، تیری رضا ہو تیرے نبی کے لیے، اور ان کی اہل و بیت کی زیارت نصیب فرما۔ بے شک تو نزدیک در دعا کو قبول کرنے والا، ہمیں اپنی عبادت سے بجا لانے کی توفیق دے، لذت مناجات ہم سب کو عطا فرما، اپنی ملت، اپنی نبی کی بہت قیمتی دعا ہے، وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِكَ وَسُنَّتِ نبی، میرے اللہ اپنے نبی کی سنت مجھے موت آئے، میں اس دنیا سے جاؤں با ایمان جاؤں۔ کچھ جوان گئے زیارت امام رضا کے لیے، قبل اس کے حرم میں داخل ہوتے، کہا کہ چلو علماء کے پاس چلتے ہیں، علماء سے رہنمائی لیتے ہیں تاکہ معرفت کے ساتھ امام رضا کی زیارت کریں۔ چلتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں کہ اے عالم دین آپ ہمیں بتائیے، آپ ہمیں رہنمائی کیجئے، ہم اس ولی خدا کی بارگاہ میں کیا دعا مانگیں۔ ایک کے دروازے پہ، دوسرے کے دروازے پہ، تیسرے کے دروازے پہ یہ نوجوان گئے، ہر عالم دین نے ایک جواب دیا، اے جوانوں، امام رضا کے وسیلے سے بس ایک دعا مانگو، خدا ہمیں عاقبت بالخیر کرنا، خدایا ہمیں اپنے نبی کی سنت پہ موت دینا، ہمیں ولایت محمد و آل محمد پہ موت دینا، ہم سے اس ولایت کو موت کے وقت مت چھیننا، نبی کی محبت کو ہم سے مت چھیننا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہاتھ بلند کیجئے جن کے والدین چلے گئے، خدایا جن والدین جن کے چلے گئے اس جہان میں انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی قبروں کو نور امیر المومنین سے نورانی فرما، انہیں جوار حسین مولا عطا فرما، انہیں ہماری خدمت کرنے کی بہترین جزا دے، جنہوں نے اپنی خوشیاں، اپنی جوانی ہماری خدمت میں بڑھاپے میں بدل دی، جن کے والدین زندہ خدا صحت و سلامتی طول عمر ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اگر والدین ہیں تو خوش نصیب ہیں، خدا نے آپ کے گھر میں جنت کا پیغام بھیجا ہوا، ان کی خدمت سے کمی نہ کرنا، ان کی ایک دعا آپ کو عاقبت بالخیر کر دے گی، ان کی ایک دعا آپ کو با ایمان دنیا سے لے جائے گی۔ دنیا چاہتے ہو، دنیا کی مادی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، بس جاؤ والدین سے کہو اے ماما، اے بابا ہمارے حق میں بس دعا کیجئے، اگر والدین نے دعا کر دی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ والدین کی دعا عرش الہی پہ جا پہنچتی ہے، کیونکہ خدا نے عرش پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، جس کے والدین اس سے راضی ہیں میں خدا بھی اس سے راضی ہوں، جس کے والدین اس سے ناراض ہیں میں خدا بھی اس سے ناراض ہوں۔ یہ دعا کیا کرتی ہے؟ یہ دعا والدین کی خدا کو راضی کر دیتی ہے، حسین کو راضی کر دیتی ہے
کہیں ایسا نہ ہو ہمارے نوجوان والدین کو خوش کرنے، والدین کو نہ خوش کر کے عبادات کریں۔ آپ کی عبادات اس وقت قبول ہوں گی جب والدین راضی ہوں گے۔ ایک جوان کربلا کے نزدیک رہتا تھا، ہر شب جمعہ میں والدین میں سے ایک کو کربلا زیارت کے لیے لے کے آتا۔ ایک شب جمعہ آئی جب والد کو لے کے جانا تھا، چونکہ ایک سواری تھی جس پہ والدین میں سے کسی ایک کو لے کے آتا۔ ایک شب جمعہ آئی، ماں نے کہا بیٹا میں جانتی ہوں اس دفعہ تمہارے بابا کی نوبت ہے، باری ہے کہ انہوں نے کربلا جانا، لیکن مجھے بھی ساتھ لے چل، چونکہ مجھے نہیں معلوم اگلی شب جمعہ میں زندہ رہوں یا نہیں۔ فرش اعضا، اس عزاداری امام حسین پہ تربیت پانے والا یہ نوجوان، اس اعتکاف سے تربیت پانے والا نوجوان، اس دعائے کمیل و دعائے ابو حمزہ صومالی کے دسترخوان سے تربیت پانے والا یہ نوجوان، جب سفر کی مشقتیں دیکھیں کہ میں کس طرح لے کے جاؤں گا، لیکن جب سوچا نہ کہنے والی ماں ہے، کہا ٹھیک ہے ماں میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ والد کو سواری پہ، ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے چل پڑا کربلا۔ ماں سارے رستے میں دیکھتی رہی میرا بیٹا کتنی مشکل سے مجھے لے کے جا رہا ہے۔ مومنو جو ہی بین الحرمین کربلا کا نام آیا، ہر ایک آنکھ میں آنسو آ گئے۔ 40 میں میرے اللہ ہمیں کربلا نصیب فرما، کربلا ہمیں 40 پہ نصیب فرما۔ ماں جو ہی بین الحرمین کربلا میں پہنچے، ماں نے کہا بیٹا مجھ سے مانگ، میں حسین مولا کے توسل سے خدا سے کیا مانگوں۔ کتنا تربیت یافتہ ہے یہ جوان، یہ جانتا ہے اس فرش اعضا سے اس نے کیا سیکھا۔ چھوٹی چیز نہیں مانگی، کہنے لگا اماں میرے حق میں یہ دعا مانگو۔ اس جوان نے مجھے سکھایا آج شب میں خدا سے کیا مانگوں۔ اس جوان نے ہمیں سکھایا چھوٹی چیز نہ مانگیے گا۔ اس نے چھوٹی چیز نہیں مانگی، چونکہ اب ماں دعا کرنے لگی ہے اور ماں کی دعا خدا رد نہیں کرے گا۔ اماں میرے لیے دعا کرو، آج کے بعد جب بھی میں کربلا حسین مولا کی زیارت کو آیا کروں، میں دور سے مولا کو جب سلام دوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بس مجھے میرے لیے یہ دعا کرو میرے مولا زری سے میرے سلام کا جواب دیا کرے۔ وہ اس جواب کو میں اس کانوں سے سنوں، اس سے زیادہ لذت بخش میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، ماں نے دعا کر دی۔ مومنوں ماں کا ہاتھ اٹھانا تھا، لیا کرے دعا والدین سے، ماں کا ہاتھ اٹھانا تھا۔ یہ نوجوان اس کے بعد جب بھی کربلا آتا دور سے کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہائے زری سے آواز آتی ہوگی والدین کا فرما بردار جوان حسین کا سلام ہو، تجھ پہ بھی حسین کا سلام۔ خدا توفیق دے والدین کی خدمت کر سکے، ان سے دعا لے سکے، لیکن اگر ماں چلی گئی والد چلے گئے، ان کی قبر پہ جا کے دعا کیا کرے، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے مستحب اعمال میں یاد کریں۔ آپ دعائے ابو حمزہ پڑھ رہے ہیں، نیت کیجئے خدا یہ میں اپنے والدین کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، بلکہ آئے نیت کو بڑا کریں، نیت کو بہت وسیع کریں۔ جب بھی مستحب عمل کریں دعا کریں، مناجات مانگیں، صدقہ دیں، کسی مومن کی مدد کریں، کسی کو اچھا مشورہ دیں، رستے سے پتھر ہٹائیں، چھوٹے سے لے کے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل، ہر مستحب عمل میں آج کے بعد نیت کیجئے خدایا یہ عمل میں نیابت رسول اللہ میں انجام دے رہا ہوں، یا اللہ میں یہ عمل امیر المؤمنین کی نیابت میں دے رہا ہوں، چونکہ یہ اخلاق مجھے میرے نبی نے سکھایا، میرے علی نے سکھایا۔ خدایا یہ عمل آج میں دعائے ابو حمزہ صومالی نیابت امام حسین میں پڑھ رہا ہوں۔
ایک شخص آیا امام کی بارگاہ میں، امام سے یہی سوال کیا، مولا میں بعض اوقات معصومین کی نیابت میں مستحب عمرہ کرتا ہوں، طواف کرتا ہوں خانہ کعبہ کا، ایک طواف کرتا ہوں رسول اللہ کی نیابت میں، ایک طواف کرتا ہوں امیر المؤمنین کی نیابت میں، اسی طرح تمام معصومین کی نیابت میں، آیا کہ میرے اس عمل کا کوئی ثواب موجود ہے؟ سنیں گے امام نے کیا فرمایا۔ آج کے بعد صدقہ سلامتی امام کا دیں، لیکن یہ کہا کریں یہ صدقہ میں اپنی طرف سے نہیں، میں رسول اللہ کی طرف سے، امیر المومنین 13 معصومین کی طرف سے امام کی سلامتی کا صدقہ۔ 1,24,000 انبیاء جتنا نیت وسیع کریں گے خدا آپ کے عمل کو اتنا قیمتی بناتا جائے گا۔ خدایا تمام شہداء، تمام محبین اہل بیت، رشتہ دار عزیز جن کے حق ہماری گردنوں پہ، سب کی نیابت میں یہ عمل مستحب میں انجام دے رہا ہوں۔ حضرت سے پوچھا مولا میں آئمہ کی نیابت میں عمرہ کرتا ہوں، حج طواف کرتا ہوں، سنیں گے امام نے کیا فرمایا؟ پوچھا کہ اس کا کوئی اجر ہے؟ امام نے فرمایا ان تکون معہم فی الجنہ، تیرے لیے اجر یہ ہے کہ جن کی نیابت میں تو آئمہ معصومین کی نیابت میں انجام دے رہا ہے، اس کا اجر یہ ہے روز قیامت جنت میں تو ان ہستیوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آئیے آج کی شب یہ ارادہ کیجئے، نیت کر لیجئے، آج کی نیت ہوتی ہے آج کے بعد نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت عمل سے افضل۔ آج کے بعد نیت اسی مبارک جگہ پہ کیجئے، ہر مستحب عمل سب سے پہلے نبی کریم، پھر امیر المومنین بی بی زہرا، شہداء کربلا 13 معصومین، انبیاء، شہداء 1,24,000، جتنا نیت وسیع کریں گے خدا اتنا ہی قیمتی خریدار بن جائے گا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، جزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا۔ اے اللہ انہیں احسان کا بدلہ احسان، گناہوں کے بدلے میں بخشش دے دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خدا تمام مومنین کو بخش دے۔ سنیں گے اس چھوٹے سے عمل کا ثواب سنیے، صرف انسان قنوت میں عادت کر لے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ معصوم فرماتے ہیں جو صرف اتنا کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، جانتے ہیں خدا کیا کرتا ہے؟ خداوند متعال اس کے نامہ عمل میں حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے مومنین کی تعداد کے مطابق نیکیاں اس کے نامہ عمل میں لکھ دیتا ہے۔ یہ نہیں صرف کرتا، اتنی ہی تعداد میں جناب آدم سے قیامت تک آنے والے مومنین کی تعداد کے مطابق خدا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی تعداد میں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، کیوں ہم غافل ہوں؟ یہ نہ ہو کہ صرف ہم اپنے لیے دعا مانگیں، جب دوسروں کے لیے دعا مانگیں خود بخود اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات آپ نے کہا آپ کے نام عمل میں آ گیا، آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی، ان تمام مومنین کا اجر خدا اس تعداد میں معاف کر دے۔ عبداللہ ابن جندم صحابی ہیں، امام موسیٰ کاظم کے، عرفہ کے میدان میں رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ جب واپس آئے مومنوں نے پوچھا، دوستوں نے پوچھا، بہت بڑی خوبصورت توفیق، سارا دن عبادت میں گزارا، کہنے لگے میں نے اپنے لیے کوئی ایک دعا بھی نہیں مانگی۔ کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ میں نے امام موسیٰ کاظم سے سنا جو دوسروں کے حق میں دعا کرتا ہے خدا اسے 1,00,000 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، 1,00,000 گنا زیادہ۔ آئیے مومنین سب کو یاد کیجیے آج، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اپنے ہمسایوں کو جن کے حقوق ہماری گردن پہ، سب کو انشاءاللہ سب کی مغفرت، سب کی بخشش۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، جو موجود ہیں جو جا چکے، وتابع بیننا وبینہم بالخیرات،
اللهم اغفر حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، سب کو بخش دے، زندہ اور مردہ، حاضر و غائب، ذکرنا و انسانا، مرد و زن سب کو بخش دے، صغیرنا و کبیرنا، چھوٹے بڑوں سب کو بخش دے، حرنا و مملوکنا، آزاد و غلام سب کو بخش دے، کذب العادلون باللہ وضلوا ضلالا بعیدا وخسروا خسرانا مبینا۔ مل کے اللہم صل علی محمد۔ درود جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا ضامن ہے۔ اللہم صل علی، آخری لمحے، محمد۔ درود کے بعد بہت قیمتی دعا ہے، وَاخْتِمْ لِي بِخَيْرٍ، خدا ما خاتمہ بالخیر فرما، وَاكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ، دنیا اور آخرت میں میرے کاموں میں میری کفایت فرما، وَلَا تُسَلَّطْ عَلَيَّ مَن لَّا يَرْحَمُنِي، ہم پہ ان کو مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے، وَاجْعَلْ عَلَيَّ مِنْكَ بَاقِيًا بَاقِيًا، میرے لیے اپنی طرف سے باقی رہنے والا نگہبان قرار دے، وَلَا تَسْلُبْنِي صَالِحَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ وَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ رِزْقًا وَاسِعًا حَلَالًا طَيِّبًا۔ خدا اپنے غیر کے دروازے پہ نہ لے کے جانا، اپنے فضل سے پاکیزہ حلال رزق ہم سب کو عطا فرما، جو مومنین میں پسا ہوا طبقہ، مظلوم طبقہ، غریب طبقہ، اپنے فضل سے خدا سب کو رزق حلال و وافر عطا فرما۔ خدا ہمیں اپنی پاسداری پہ، اپنی حفاظت میں محفوظ فرما، تمام محبین اہل بیت، لبنان و ایران، ہر جگہ جا مومنین، عزاداران امام حسین سب کی حفاظت فرما، وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامنا هذا فی کل عام، وزیارت قبر نبیک والائمۃ علیہم السلام، اسی سال میں حج نصیب فرما، حرم نبی نصیب فرما، حرم حسین نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ اس کے بعد نافرمانی نہ کروں، میرے دل میں نیکی کا عمل جذبہ ابار دے، اتنا ابار دے کہ میں اپنے ہمسایوں کا خیر خواہ بن جاؤں، اپنے ہمسایوں کی خبر گیری رکھوں، اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری رکھوں، کوئی مومن تو کہیں پریشان نہیں، مشکل میں تو نہیں، یا رب العالمین یا رب ماشاءاللہ، مل کے یا رب اب کی خروج نفسی۔ بس آخری جملہ، آپ کی زحمتوں کو تمام اللہ قبول فرمائے، آپ کی اس توفیق کو بڑی توفیق ہے ماشاءاللہ، کہ
کہ اللہ نے آج ہمیں اجازت دی اس کے حرم میں آئیں، اس سے دعا کر سکیں، گفتگو کر سکیں۔ بڑے خوش نصیب و جوانوں، لاکھوں ہزاروں لوگوں کے لاہور میں اللہ نے آپ کو بلا لیا۔ خدا جب خود بلایا اب ہماری دعا سن لے۔ اب کے لئے خروج نفسی، اب کے لئے ظلمت قبری، اب کے لئے سوال منکر و نکیر۔ میں اس لمحے کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب میں دنیا سے جا رہا ہوں گا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سنا، بس آخری لمحے اسی خوبصورت انداز میں خدا اس لمحے کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب مجھ سے میرا گھر چھین لیا جائے گا، جب مجھ سے میرے اولاد چھین لی جائے گی، جب مجھ سے میری گاڑی چھین لی جائے گی، میری دولت چھین لی جائے گی، ہاں مجھ سے میرا لباس چھین لیا جائے گا، مجھے سفید کپڑے میں ڈال کے مجھے میری حیثیت بتائی جائے گی، میری اولاد میرے دوست مجھے قبر کے حوالے کر کے واپس آ جائیں گے، سارے اپنے اپنے کاموں میں مشغول، اور میں قبر کی تنہائیوں میں، سارے اپنی اپنی خوشیوں میں مصروف، میں قبر کی تاریک گڑھے میں اس لمحے کو یاد کر رہا ہوں جب منکر و نکیر آئیں گے، مجھ سے سوال کریں گے، بتا جوانی کہاں گزاری، میں کیسے کہوں میں نے گناہوں میں جوانی گزار دی، میں نے غفلت میں جوانی گزار دی، میں نے خدا سے دوری میں جوانی گزار دی، خدا بس تیری بخشش ہے، یا یہ آج کے آنسویں اپنے پاس محفوظ کر لے، میرے پاس ان آنسوؤں اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہے، وَأَفْنَيْتُ شَبَابِي، میں نے اپنی جوانی تباہ کر دی نافرمانیوں میں، آج بھاگ کے آیا ہوں، شاید میرا ہاتھ تھام لے، شاید میرا ہاتھ امام زمانہ کے ہاتھ میں تھما دے، کیونکہ میں اتنا بڑا گناہوں کا مریض ہوں، مجھ سے گناہوں کی عادت نہیں جاتی، ہر سال آ کے کہتا ہوں لیکن پھر اسی طرح زندگی میں چلا جاتا ہوں، بس آج کی رات خدا تو طبیب ہے، تو ان گناہوں میں شفا دے دے، لذت گناہ نافرمانی چھین لے، خدا تجھے واسطہ اس لمحے گا جب سید سجاد نے بابا کا بدن قبر میں اتارا، بڑا سخت لمحہ تھا سید سجاد کے لیے، بڑا سخت لمحہ تھا سید سجاد کے لیے جب بدن قبر میں اتارا تھا، جب قبر میں اتارا جاتا ہے سر بھی قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے، لیکن جس کا سر موجود نہ ہو، سید سجاد یقیناً جھکے ہوں گے، اتنا جھکے ہوں گے اپنے لبوں کو کٹی ہوئی رگے حسین کی کٹی ہوئی رگوں پہ
نہ جانے کس در سے گاؤ شاید کہو یا رسول اللہ آپ کی طرف سے کٹی ہوئی رگوں پہ بوسا، مظہر آپ کی نیابت میں بوسا، یا علی آپ کی نیابت میں بوسا۔ شاید کوئی بچہ یہاں سوال کرے، شاید کوئی نوجوان سوال کرے، آقا یہ بتائیں بدن تو آ گیا قبر میں، سر حسین کہاں پہ تھا؟ مجھے معاف کیجئے گا یا صاحب زمان معذر، سر حسین کی پہلی منزل شمر کے ہاتھ ہے، ہائے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، تو بڑی بلند جگہ پہ سوار ہو گیا سینہ حسین پہ۔ اللہ جانے ایک بہن دور سے کہہ رہی تھی ظالم نامہ میری دامان چکیاں بیس گئے پلات۔ سنیں گے تھوڑی دیر کے بعد سر حسین کی کون سی منزل تھی، ابھی تھوڑی دیر گزری دوسری منزل سنیے، سر حسین کی دوسری منزل نو کے نیزہ، سید سجاد پہچان نہ سکے، پھوپھی کی آواز آئی سجاد پہچانو، یہ غریب بابا حسین۔ سر حسین کی تیسری منزل یا صاحب زبان، سر حسین کی آپ نہیں برداشت کر رہے، سکینہ دیکھتی رہی، بی بی زینب دیکھتی رہی، ام کلثوم دیکھتی رہی۔ سر حسین کی اگلی منزل بڑی سخت منزل، سر حسین کی اگلی منزل خولی کا تنور، سر حسین کی اگلی منزل پر دعا کریں یہ تنور میں آگ نہ ہو، سر حسین کی اگلی منزل یزید کا دربار، ظالم چھڑیاں لبوں پہ مار رہا تھا، اللہ جانے بی بی کہتی ہوگی نامہ رسول کی بوساگر، بس آپ برداشت نہیں کر رہے، میں آخری منزل سنا کے التماس دعا۔ آپ کے گھر میں چھوٹی بچی ہے جس کی عمر 3 برس ہو، اگر بابا گھر میں آنے میں دیر کر دے وہ چھوٹی بچی دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، میرے بابا نے آنے میں دیر کر دی، لیکن کربلا میں تاریخ بدل گئی، کربلا میں سکینہ انتظار میں بیٹھی ہے، بابا کیسا مہمان بن کے آیا، کٹا ہوا سر حسین۔ اللہ جانے بی بی نے پہلا بیان کیا ہوگا بابا تیرے لب ابھی تک خشک، بابا پیشانی پہ پتھر کس نے مارا، بابا لا گردن کی رگیں کس نے کاٹی، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ۔ ہاتھ بلند کیجئے گا سب، یا حسین، انہی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، یا حسین، یا ابا عبداللہ۔ خدا خون حسین کے صدقے انقلاب اسلامی کی نصرت، خدا خون حسین کے صدقے
انہیں حسین کے صدقے مکہ یزید کو نابود فرما۔ مومنوں سنو گے جب ہمارے راہبر کو شہید کیا گیا، بیٹا کے بتاتے بیٹیاں آتی ہیں کہتی ہیں ہم نے بابا کی شہادت کے بعد بابا کی زیارت کی، رو کے کہتی ہیں راہبر شہید دو ہستیوں کی شبیہ بن گیا، شہادت کے بعد دو ہستیوں کی شبیہ بن گیا۔ کہاں ہم نے دیکھا بابا کا چہرہ سالم تھا، لیکن دونوں بازو عباس کی طرح کٹ چکے تھے۔ اللہ نے وہ بازو خرید لیے جو نصرت اسلام میں کام آئے۔ بیٹی رو کے کہتی ہے سنو گے میرے بابا دوسری کس ہستی کی شبیہ بن گئے؟ فرمایا ہائے پہلو زہرا کی طرح شکست تھا، زہرا کی طرح شکست تھا، بی بی کی طرح شکست تھا۔ میرا رابر ایام فاطمیہ میں کہتے تھے میں بی بی زہرا سے 1 سال کا رزق اکٹھا کرتا ہوں۔ بی بی زہرا آج وہ ملک مشکل میں ہے، ولایت علی کے نام پہ بس ایک ملک ہے، بی بی نصرت کرنا، پرچم سر بلند رکھنا، ان مجاہدوں کی حفاظت کرنا، بی 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 آپ بلند کیجئے گا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ ماشاءاللہ درود و سلام صداؤں پہ، یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ خدا موت آئے اسی زبان پہ یہ جملے ہوں، یا زہرا سبحان اللہ، یا زہرا یا زہرا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ درود و سلام آپ پہ، آپ کی ان صداؤں پہ، آپ کے اس گریے پہ۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك۔ مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن اصحاب الحسین۔ ایک دفعہ اپنے مرحومین اس مسجد کے وہ نمازی جو دنیا سے چلے گئے، شہداء، اس مسجد کے شہداء، شہداء اسلام، سب کی نیابت میں السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی حسین وعلی خدا کلیل سی عبادت قبول فرما۔
اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ. ہم سب کو ناصرین امام مہدی میں شامل فرما. ہم سب کو دین کی نصرت کی توفیق دے. مظلوم و غریب کی مدد کی توفیق دے. جو حاجات دلوں میں تیری ذات بہتر جانتی ہے، تمام حوائج شریعہ، معتکفین، حاضرین، مؤمنین مسجد کے تمام کے دلوں میں جو حاجات تیری ذات بہتر جانتی ہے، تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما. ہم سب کو عاقبت بالخیر فرما. مظلومین جان کی نصرت فرما. غزہ کے مسلمانوں کو نصرت دے. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما. اس انقلاب کی تا ظہور حفاظت فرما. خدا انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. میرے اللہ کفار و مشرکین یہ طاغوت زمان فرعون و یزید زمان اس کو اپنے حواریوں سمیت ذلیل و خوار فرما. دنیا میں رسوا فرما. دنیا میں سب کے سامنے ذلیل فرما. میرے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے ظہور سے ان مظلومین کی نصرت فرما. ہم سب کو جان ساران امام مہدی میں شامل فرما. ہمارے مرحومین شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ پہنچا. میرے اللہ خواجہ محسن نے دعا کی، خدایا انہیں کامیابی عطا فرما. خدایا جو مریض ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما. یہ جن کے نام مجھے دیے گئے خدا سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. حاضرین میں جو مریض ہیں، جو زخمی ہیں، تمام کو اپنے فضل سے شفا کامل و عاجل عطا فرما. خدا بے حق محمد و آل محمد بے اولاد مومنین جن کے لیے خصوصاً کہا گیا خدا اولاد صالح اولاد نرین عطا فرما. خدا بے حرمت محمد و آل محمد جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان، ان کی پریشانیاں دور فرما. باعزت و نیک و صالح رشتہ عطا فرما. بے حق محمد و آل محمد تمام دعائیں سب مومنین کے دلوں میں خدا تمام دعائیں مستجاب فرما. خدا جو مقروض ہیں، پریشان حال ہیں، تمام کی ان مشکلات کو دور فرما. ہمارے طلباء کو علمی میدانوں میں کامیابیاں عطا فرما. بے روزگار مومنین کو باعزت و حلال روزگار عطا فرما. خدا دنیا میں اہل بیت کی زیارت، آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد ہم سب کو نصیب فرما. تمام جوانوں کو اپنے علمی میدانوں میں امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس مسجد میں وہ جو نمازی شہداء آپ سب کے مرحومین تمام ملت اسلامیہ کے شہداء اسلام محبین اہل بیت جو دنیا سے چلے گئے تمام کی ارواح کو ایصال فرمائیں. اپنی اس عظیم دعا عبادات ماہ رمضان کے روزوں جو عبادت کی انشاءاللہ سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے، سب عبادات کی قبولیت کے لیے 3 دفعہ بآواز بلند صلوات.